والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ ودعا بدعوتہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہ اکبر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا۔ اللہ رب العزت نے جل شانہ اپنے رسول معظم اور خلیل مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایات تعلیم فرمائی ہیں کہ جو اس عظیم کام کی انجام دہی کے لیے ان کے لیے ضروری بھی ہیں اور اس کام کو یرحمک اللہ آسان بنانے والی اور اس میں مد و معاون ثابت ہونے والی ہدایات ہیں، اور یہ یہی ہدایات ہیں جس سے انسان کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک انسان کا بدن ہے اور دوسری انسان کی روح ہے۔ روح جو ہے اس کا تعلق عالم امر کے ساتھ ہے اور بدن جو ہے اس کا تعلق عالم خلق کے ساتھ ہے۔ یہ عناصر اور اجزاء سے مرکب وجود ہے جس کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی ہی سے اس کی ساری ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور مٹی کے اندر ہی پلٹ کے اس نے جانا ہے۔ یہ تو بتا رہا ہوں، لا تستعجل۔ تو یہ بدن جو ہے اس کا تعلق عالم خلق سے ہے، اور عالم خلق جو ہے یہ بہت سارے عناصر ہیں، جس میں نور بھی ہے، جس میں نار بھی ہے، جس میں مٹی بھی ہے، جس میں پانی بھی ہے، جس میں ہوا بھی ہے، اور بہت سارے عناصر ہیں اس کے اندر۔ پہلے تو لوگ یہی کہتے تھے کہ چار ہی عناصر ہیں، لیکن اب یہ جو مختلف عناصر ہیں کافی زیادہ تعداد کے اندر لوگوں نے دریافت کیے، تجزیہ کر کے، تحقیق کر کے، تدقیق کر کے، اور 90 سے اوپر ان کی تعداد ہے۔ تو یہ اجزاء جو اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہوئے ہیں ان کا تعلق خلق کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی منصوبہ بندی فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو ابداع فرمایا اور انشاء فرمایا۔ ابداع یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی سابقہ مثال اور کسی سابقہ نمونے کے بغیر اپنی طرف سے ان کو ایجاد کیا، اور وہی اس کو وجود میں لانے والا ہے۔ تکوین اور ایجاد وہی اس کو بخشنے والا ہے، کسی کی تکوین وہی کرنے والا ہے اور اس کو وجود وہی بخشنے والا ہے۔ تو یہ عالم خلق ہے جس کے ساتھ اس بدن کا تعلق ہے، اور عالم روح جو ہے نا، عالم امر جو ہے وہ اللہ رب العزت کا امر ہے، جو اللہ رب العزت فرما دیتا ہے وہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ تو روح جو ہے یہ قل الروح من امر ربی، یہ اللہ رب العزت کے امر سے تعلق رکھتی ہے، اور بدن جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بدلتا رہتا ہے، بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، اور خود بخود بھی اس کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں کہ جو
چیزیں استعمال ہوتی ہیں بدن کے اندر وہ ناکارہ ہو کر ختم ہوتی رہتی ہیں اور ان کی جگہ نئی چیزیں وجود میں آتی رہتی ہیں، لیکن روح ایسی چیز ہے جو عالم امر سے وجود میں آئی ہے یا اللہ کے امر سے وجود میں آئی ہے اور اس کا عالم امر سے تعلق ہے اور وہ وہی رہتی ہے۔ اور یہ بدن ختم بھی ہو جاتا ہے، جیسے مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے، لیکن اس کا کچھ جز باقی رہتا ہے، لیکن روح جو ہے وہ ان مخلوقات میں سے ہے جو باقی رہتی ہے، وہ باقی رہتی ہے، وہ بدن سے نکل کر یا تو اوپر چلی جاتی ہے یا پھر نیچے اس کو پھینک دیا جاتا ہے اور وہ موجود رہتی ہے اور اس کا اس بدن کے ساتھ تعلق بھی رہتا ہے۔ تو انسان جو ہے، اصل انسان وہ اس کا روحانی وجود ہے اور وہ بدلتا نہیں ہے اور وہ قائم رہتا ہے، اور یہ بدن جو ہے یہ اس کا مادی وجود ہے اور یہاں اس دنیا کے اندر یہ نظر آنے والا وجود ہے، اور یہاں روح انسان کو نظر نہیں آتی۔ اور پھر جب انسان برزخ میں چلا جاتا ہے تو روح ظاہر ہوتی ہے، لیکن وہ کسی اور مقام پر ظاہر ہوتی ہے اور مقام پر ظاہر ہوتی ہے، اور اس کا اتصال بھی ہوتا ہے آپس میں بھی روحوں کے ساتھ اور اس بدن کے ساتھ بھی، اور یہاں رہنے والی روحیں بھی اس کے ساتھ اتصال رکھتی ہیں۔ یہ خواب کی دنیا اور یہ بعض اوقات اس طرح کی چیزیں جو انسان کے سامنے آتی ہیں کہ انسان کی روح جو ہے وہ دوسری روح کے ساتھ ملتی ہے، کبھی فوت شدہ کی روح کے ساتھ، کبھی زندہ کی روح کے ساتھ، اور یہ ایک الگ دنیا ہے۔ تو یہ روح جو ہے انسان کی، یہ ایک بڑی عظیم قوت ہے، یہ ایک بڑی عظیم قوت ہے، اور یہ اصل انسان ہے، اور اس کو کام کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بطور آلہ کے یہ بدن دیا ہوا ہے، وہ اس بدن کے ذریعے اس دنیا کے اندر کام کرتی ہے روح، اور وہ روح جو ہے اس کا قوی ہونا، اس کا پاکیزہ ہونا اور اس کا ان ساری صلاحیتوں کو بروئے کار لانا جو اللہ رب العزت نے اس میں ودیت فرمائی ہوئی ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ دین اور دین کے اعمال اور یہ عقیدہ اور اس عقیدے کی جزیات یہ اللہ رب العزت نے مقرر فرمائی ہیں اور ان کی تعلیم دی ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے لوگوں تک یہ پہنچائی ہے، اور انبیاء کی زندگیوں کے اندر ان چیزوں کا ظہور ہوا ہے اور وہ لوگوں کے لیے ایک واقعہ بن گئی ہے، اور پھر جو سچے نبیوں کے پیروکار ہیں انہوں نے بھی ان سے استفاضہ کیا ہے، فیض لیا ہے اور ان سے رہنمائی لی ہے اور ان سے اخذ اور کسب کیا ہے، اور پھر وہ بھی اس چیز کے ساتھ فیض یاب ہوئے ہیں اور اس سے بند ہوئے ہیں، دولت حاصل ہے، اور آنے والے زمانے اندر رب العزت نے یہی ایک راستہ رکھا ہوا ہے کہ نبیوں کی پیروی کی جائے اور جو نبیوں کے ساتھی ہیں ان کے طریقے کے اوپر چلا جائے اور ان تعلیمات کا اتباع کیا جائے جو اللہ رب العزت نے اس سلسلے کے لیے بیان فرمائی ہے کہ انسان کی روح پاکیزہ ہو اور یہ فعال ہو اور یہ قوی ہو اور یہ انسان کو بلندیوں کی طرف لے کے جانے والی بنے۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ رات کی گھڑی یا رات قیام ہی وہ بہت سخت لتاڑنے والا ہے، اس کی لتاڑ بڑی سخت ہے، یعنی وہ انسان کو سیدھا کر دیتا ہے۔ ریاضت کے ساتھ ہی انسان جو ہے نا وہ سیدھا ہوتا ہے، بدن بھی ریاضت کے ساتھ صحیح ہوتا ہے اور روح بھی ریاضت کے ساتھ صحیح ہوتی ہے۔ انسان ریاضت نہ کرے، جسم لوگ تن سازی کرتے ہیں اور جس چیز میں اس جسم کو بڑھانا چاہیں جسم کو بڑھا لیتے ہیں، کئی مسل بڑھاتے ہیں، کئی جسم کی قوت کو بڑھاتے ہیں، اور اتنی قوت کو بڑھا لیتے ہیں جسم کی ریاضت کے ساتھ کہ وہ ایسے اینٹ کے اوپر مارتے ہیں ہاتھ اور اینٹ کو توڑ دیتے ہیں، تین تین چار چار اینٹیں توڑ دیتے ہیں۔ یہ ریاضت کے ساتھ انسان اس بدن کی قوت کو بڑھا سکتا ہے، اور
کئی لوگ جو ہیں وہ اس بدن کے اندر لچک کی جو صلاحیت ہے اس کو بڑھاتے ہیں، اور وہ اس بدن کو، ہڈیوں والے بدن کو ربڑ جیسا بنا لیتے ہیں، یعنی ایسے پچک جاتا ہے اور ایسے پھیل جاتا ہے۔ یہ بدن کے اندر اللہ رب العزت نے صلاحیت رکھی کہ ریاضت کے ساتھ اس میں تبدیلی لائی جا سکتی، اور انسان اس بدن کو اپنے ڈھنگ پہ لا سکتا ہے، اپنے ڈھنگ کے اوپر لا سکتا ہے ریاضت کے ساتھ۔ اور یہی ریاضت جو ہے اگر روح کے اوپر کی جائے تو روح بھی بہت قوت والی بن جاتی ہے، قوی ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر بھی بڑی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو خوابیدہ قوتیں، یعنی سوئی ہوئی قوتیں ہوتی ہیں، وہ بیدار ہو جاتی ہیں۔ تو ریاضت جو ہے یہ ضروری ہوتی ہے، ریاضت کے بغیر، محنت کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اور اس کے ساتھ دوسری چیز جو ہے روحانی طور پر انسان کا مضبوط ہونا، اس کے لیے اللہ رب العزت کی اعانت اور اس کی توفیق بھی ضروری ہوتی ہے، یہ لازمی چیز ہے۔ اس کے بغیر انسان روحانی طور پر کمال کی طرف نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت کی توفیق بھی ہو اور اللہ رب العزت کی طرف سے مدد بھی ہو، اعانت بھی ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مادی دنیا کے اندر بھی یہ ضروری ہے، لیکن روحانی دنیا کے اندر تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے توفیق مانگے اور اللہ رب العزت سے مدد مانگے۔ اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ ریاضت جو ہے یہ مقرر فرمائی کہ یہ ریاضت انسان کو کرنی چاہیے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کی مشغولیت بہت زیادہ ہے۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اور دن میں بھی آپ اللہ رب العزت کے ساتھ جڑے رہیں۔ کس طرح؟ ذکر کے ساتھ۔ واذکر اسم ربک، اپنے رب کا نام لیتا رہے، اپنے رب کا نام لیتا رہے۔ وتبتل الیہ تبتیلا، اب یہ فرمایا وتبتل الیہ تبتیلا۔ بتل اس کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، اور تبتلا کا معنی ہوتا ہے کٹنا، اور یہاں تبتلا یہ باب تفاعل ہے، لیکن آگے جو مصدر آیا ہے یہ بتلا یبتل تبتیل، یہ باب تفعیل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے فعل جو آیا ہے وہ باب تفاعل سے ہے، اور آگے جو مصدر آیا ہے اس کی تاکید کے لیے وہ باب تفعیل سے ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ دونوں باب یہاں جمع ہو گئے۔ تو تبتل جب باب تفاعل ہوتا ہے تو اس میں تکلف ہوتا ہے، اس میں انسان اپنے لیے یہ کام کرتا ہے کہ تبتل الیہ یعنی تقطع الیہ، تو اللہ کی طرف کٹ جا، اللہ کی طرف اپنے آپ کو کاٹ لے، اور تبتیل جو ہے دوسروں کو بھی تو کاٹ کے الگ کر دے، یعنی دوسروں سے تیرا اتصال اور تعلق جو ہے یہ نہ رہے، اور تیرا اتصال اور تعلق کس کے ساتھ ہو جائے؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ۔ اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ واذکر اسم ربک، انا ما عبدی ما تحرکت بی شفتاہ اذکرونی اذکرکم۔ تو یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے ساتھ مرتبط کر دیتا ہے، اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ تو انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان کا مرکب بن جاتا ہے، شیطان سوار ہو جاتا ہے انسان کے اوپر، اور جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ یہ ذکر الرحمن، اللہ کی یاد، اس میں قرآن بھی آتا ہے، اس میں نماز بھی آتی ہے، اور اس میں اللہ کا ذکر بھی آتا ہے، یہ ساری چیزیں ذکر کا مصداق ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، واقیم الصلاۃ لذکری، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو جو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اذهبا الی فرعون انہ طغی، کیسے اس سے پہلے ولا تنیا فی ذکری اذهب انت واخوک بآیاتی، اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا،
میرے ذکر میں کمزوری نہ دکھانا، میرے ذکر کے اندر منہمک رہنا۔ تو یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ بڑی چیز ہے، یہ انسان کی روح کو بہت قوت دینے والی چیز ہے، اس کا انسان کو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے دن کے مشاغل اور دن کے اوقات کے اندر اللہ رب العزت کو یاد رکھیں، اللہ کو یاد رکھیں۔ اور یہ اللہ کو یاد رکھنا جو ہے، اللہ کا نام زبان پر ہو اور اللہ کا دھیان انسان کے دل میں ہو، اور اللہ کی فرما برداری انسان کے عمل سے ہو، کہ انسان وہ عمل کرے جو اللہ کی فرما برداری والا ہے، وفاداری والا ہے، شکر گزاری والا ہے، وہ عمل کرے۔ اللہ کی وفاداری والا کہ اس کا فرما بردار اور وفادار غلام بن کے رہے، اور اس کی رضا والے کام کے اندر اپنے آپ کو لگائے رکھے، اس کی ناراضگی والے کام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ یہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح جو چیز بھی انسان کو ملتی ہے یا نہیں ملتی، وہاں انسان کا دھیان جو ہے اگر ملے تو یہ کہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنی سقانی کسانی کفانی آوانی، ساری دعائیں آپ کو یاد ہوں گی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ معمول ہے۔ رات سوتے تو دعا پڑھتے، اطعمنی و سقانی و کفانی و آوانی۔ لباس پہنتے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی۔ کھانا کھاتے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام۔ اور پانی پیتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ نے پلایا۔ یعنی جو چیز ملتی ہے اس کے پیچھے انسان کو یہ نظر آئے کہ میرے اللہ نے دیا ہے، میرا اللہ اس کے پیچھے ہے۔ اور جو انسان کام کرے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کرے، جو کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ جیسا کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت قیامت والے دن کہیں گے کہ میں بیمار ہو گیا تھا تو مجھے پوچھنے نہیں آیا، اور میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ تو وہ کہتا ہے یا اللہ تو رب العالمین ہے، تو کہاں بیمار ہوا تھا؟ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو وہاں جاتا تو میں وہاں تھا۔ یعنی بندے کے پیچھے خدا ہے، بندے کے پیچھے خدا ہے۔ اور تجھ سے کسی نے کھانا مانگا تھا تو نے اسے نہیں دیا، اگر تو دیتا تو آج وہ میرے پاس ہوتا، وہ میرے پاس آتا، جو تو نے اس کو دینا تھا وہ میرے پاس ہوتا۔ تو انسان کا اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا تعلق قائم ہو جائے اعتقادی طور پر کہ انسان جو ہے ہر چیز کو اس کی طرف سے آتا ہوا دیکھے، اور ہر چیز کے پیچھے انسان کو یہی نظر آئے کہ یہاں میرا اللہ موجود ہے۔ یہ جو کیفیت ہے یہ ایسی ایمانی اور روحانی کیفیت ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ تجرید اور بہت زیادہ تنزیہ اور بہت زیادہ مخلوق سے ماورا ہونا، یہ چیز بھی بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے چیز اللہ رب العزت کے لیے۔ انسان ان سارے ملابسات سے تجرد بائن عن خلقہ، اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے جدا ہے، مستوی علی عرشہ، اپنے عرش کے اوپر متمکن اور عرش کے اوپر مستعلی ہے، عرش کے اوپر ہے۔ اور عرش کے اوپر اس طرح متمکن نہیں ہے جس طرح مخلوق جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر اس طرح جاگزیں ہوتی ہے، اور جس طرح اس کے اوپر وہ متمکن اور بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کا عرش کے اوپر متمکن ہونا اس طرح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مستوی ہے عرش کے اوپر، یعنی اللہ عرش کے اوپر ہے، اور عرش اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اس کی عظمت کا نشان ہے رب العرش العظیم، عرش عظیم ہے اس کا، اور وہ اس ساری کائنات سے بڑا ہے، اور اللہ رب العزت اس سے بھی بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور بائن عن خلقہ، اپنی مخلوق سے جدا ہے۔ اس کو عرش پہ ماننا، مخلوق سے جدا ماننا، اور پھر اس کو یہ سمجھنا کہ وہ ہمارے ساتھ بھی ہے، اور اس کے بھی پیچھے ہے، اس کے بھی پیچھے ہے، جتنے اسباب ہیں ان سب کے پیچھے وہی کار فرما ہے، مسبب الاسباب وہ ہے، اور اس سبب کو مؤثر بنانا، نتیجہ خیز بنانا، یہ اس کی قدرت اور اس کے اذن اور اس کی مشیت کے تابع ہے۔ ہر ایک چیز کے اندر اس کی قدرت، اس کی مشیت اور اس کا اذن کار فرما ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا شعور ہے کہ انسان جب تک پوری طرح اس کو سمجھے نا، تو بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت سے دور ہوتے ہیں اور لا تعلق ہو جاتے ہیں، اور وہ ان اسباب اور ان اسباب کے نتائج کے اندر ہی اپنے آپ کو محدود کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟
کبھی ان کا دھیان ہی نہیں اس کی طرف گیا. یہ الحاد ہے، یہ دہریت ہے، اور یہ اللہ رب العزت سے بالکل بیگانگی ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کو ویسے ہی چھوڑ دیا، اللہ رب العزت کو بھول گئے. نسوا اللہ، اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، چھوڑ دیا انہوں نے اللہ رب العزت کو. یہ ایک انتہا ہے، یہ ایک انتہا ہے جس میں بہت بڑی انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ مبتلا ہے. وہ مادیت زدہ ہیں اور اس مادیت کے پجاری ہیں، اور وہ خالق کی معرفت سے محروم ہیں. اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں، لیکن پھر وہ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ جب یہ تعلق قائم کرتے ہیں تو وہ کبھی اس کو اپنے اندر محسوس کرنے لگتے ہیں اور کبھی ہر چیز میں اسی کو محسوس کرنے لگتے ہیں. یہ صوفیوں کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے. جیسے وہ غلط ہے اسی طرح یہ بھی غلط ہے، اسی طرح یہ بھی غلط ہے. یہ ذکر کے غلبے کے ساتھ اور اللہ رب العزت کے تعلق کے ساتھ کئی لوگوں کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے. وہ جو ایک دن آپ پوچھ رہے تھے وحدت الوجود اور وحدت الشہود، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی وجود ہے اور اسی کے سارے مظاہر ہیں اور ہر چیز میں وہی وہ ہے، اور جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. یہ ایک غلط تصور ہے. اللہ رب العزت کے بارے میں انسان کو جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ ثم استوى علی العرش یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ. ہر چیز ادھر سے ہی آ رہی ہے اور ادھر ہی جا رہی ہے اور وہ عرش کے اوپر ہے، اور وہ پوری کائنات کے اندر جو ہے وہ کار فرما ہے اپنے اذن کے ساتھ، اپنی مشیت کے ساتھ، اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ، اپنی حکمت بالغہ کے ساتھ. ہر چیز کے اندر وہ کار فرما ہے. کیسے ہے یہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ ہم پوری طرح اس کا ادراک نہیں کر سکتے، لیکن مانتے ہیں ہم اسے غیب میں رہتے ہوئے. تو یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ انسان کو اللہ کے ساتھ بہت زیادہ وابستہ کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت بھی اپنے بندے کے ساتھ پھر تعلق قائم کر لیتے ہیں کہ اذا ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی اذا ذکرنی فی ملئن ذکرتہ فی ملئن خیر منہ انا ما عبدی ما تحرکت بی شفتاہ. تو یہ اللہ رب العزت کا تعلق ہے جو اللہ رب العزت نے خود بھی بعض جگہوں پر بیان فرمایا اذکرونی اذکرکم، اور بعض جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدسی احادیث کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور آپ نے ذکر کیا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. تو یہ ذکر اللہ یہ بڑی عظیم چیز ہے. تو وذکر اسم ربک، اپنے رب کا ذکر کر. یہ ذکر جو ہے یہ روحانی طور پر انسان کو بہت زیادہ مضبوط کرنے والی چیز ہے. اور دوسرا اس کے ساتھ یہ فرمایا وتبتل الیہ تبتیلا، کہ تبتل کا معنی یہ ہے تقطع، یعنی ہر ایک سے کٹ جا اور اس کی طرف کٹ کے اس سے جڑ جا. تبتل الیہ، لوگوں سے کٹ کے، مخلوق سے کٹ کے اللہ سے جڑ جا. تبتیلا، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز کو کاٹ کے جدا کر دے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو اللہ رب العزت نے ایک باب تفاعل کا فعل ذکر کیا اور باب تفعیل کا مصدر ذکر کیا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں دونوں چیزیں ملحوظ ہیں. تبتل الیہ اس کا مصدر نہیں لائے، وبتل یعنی بتل کل ما سواہ، جو اس کے علاوہ ہے اس سب کو اپنے سے کاٹ کے جدا کر دے، الگ کر دے. وتبتل الیہ تبتیلا. اور یہ انسان، یہ کمزور انسان، یہ محتاج انسان، یہ لاچار انسان جس وقت اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، یہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، یہ عبداللہ بن جاتا ہے، یہ عبدہ بن جاتا ہے. اور یہ اس انسان کا سب سے اونچا مقام ہے، عبدہ. اور بندہ تو ہے یہ، اس نے بندگی تو کرنی ہے، نفس کی کرے گا، شیطان کی کرے گا، مادیات کی کرے گا، خواہشات کی کرے گا. یہ فطرتاً بندہ ہے، بندگی اس نے کرنی ہے. اگر اللہ کی بندگی نہیں کرے گا تو ادنا چیزوں کی بندگی کرے گا، اور وہ ادنا چیزیں انسان کی سفلی خواہشات ہیں، یا انسان کی بڑی خواہشات، اقتدار ہے، اپنا شہرت ہے، لوگوں کے اندر مقبولیت اور محبوبیت ہے، یہ بڑی چیزیں ہیں. اور جنس، کھانا، سونا اور لوٹ سوٹ کرنا، یہ ادنا خواہشات ہیں.
یا ان کا غلام بن جاتا ہے یا ان بڑی چیزوں کا غلام بنتا ہے، اور نفس اور شیطان جو ہیں وہ اس کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ اور جیسا کہ فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا۔ اس نے بہت ساروں کو اپنے پیچھے لگا دیا، اللہ کی بندگی چھوڑ کر اس کی بندگی کے اوپر لگے ہوئے۔ اور یا پھر انسان اپنی خواہشات کا غلام ہوتا ہے۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ یہ بندگی اس نے کرنی ہے، اللہ کی کرے گا تو بہت اونچا ہو جائے گا، یہ عبدہ بن جائے گا۔ اور بندہ ہونا یہ اور چیز ہے اور عبدہ ہونا اور چیز ہے۔ وہ اقبال نے بات کہی ہے اور بڑی خوب کہی ہے، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر۔ عبد ہونا، بندہ ہونا، غلام ہونا یہ اور چیز ہے، اور عبدہ اس کا بندہ ہونا یہ چیزیں دیگر، یہ تو اور ہی چیز ہے۔ ای سراپا انتظار، یہ جو عبد ہوتا ہے اس کی ہر طرف اس کی آنکھیں اٹھتی ہیں کہ یہاں سے ملے گا، وہاں سے ملے گا، وہ دے گا۔ جیسے آج ہمارا حال ہے، کبھی امریکہ کی طرف، کبھی رشیا کی طرف، کبھی چائنا کی طرف، کبھی کسی کی طرف، کبھی کسی کی طرف۔ یہ جو غلام ہیں ان کے، یہ ان کا تطلع اور ان کا استشراف انہی کی طرف ہوتا ہے۔ ادھر ہی جھانکتے ہیں کہ یہاں سے شکایت پڑ جائے گی، IMF والے دے دیں گے، ورلڈ بینک والے دے دیں گے، فلاں دے دے گا، فلاں دے دے گا، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے۔ تو یہ ای سراپا انتظار جو عبد ہوتا ہے، یہ کبھی اس سے منتظر ہوتا ہے، کبھی اس کو دیکھتا ہے، کبھی اس کو دیکھتا ہے، کبھی اس سے ڈرتا ہے، کبھی اس سے توقع رکھتا ہے، کبھی اس سے مایوس ہوتا ہے، پھر اس سے باندھ لیتا ہے۔ یہ اسی طرح ساری عمر رولتا ہی رہتا ہے، کبھی کدھر جھکا کبھی کدھر جائے، ای سراپا انتظار۔ اور جو عبدہ ہوتا ہے، جو اس کا بندہ ہوتا ہے، وہ منتظر، اس کے لیے اللہ رب العزت انتظار کرتا ہے کہ یہ کب مانگے میں اس کو دے دوں، اس کے منہ میں آئے، اس کی زبان سے نکلے اور میں پورا کر دوں، اور اللہ رب العزت پورا کرتا ہے۔ تو یہ جو تعلق ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، یہ تعلق اصل چیز ہے۔ یہ تعلق جو ہے یہ اس راستے کا اور اس علم کا حاصل ہے کہ انسان کو انا معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ انسان اپنے رب کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے یہ ہے کلید، وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ اور اس کلید کے ساتھ یہ کنجی جو ہے یہ انسان کے ہاتھ آ جائے اور اس کے ساتھ انسان کے سارے معاملات سلجھنے لگے، اس کے لیے وہی ہے جو اوپر سے ذکر کیا کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ رب المشرق والمغرب، وہ اللہ رب المشرق والمغرب، مشرق و مغرب یعنی پوری کائنات، زمین کا مشرق اور مغرب، یہ جو جہان دیدہ ہے، یہ جو ہمیں نظر آنے والی کائنات ہے ساری اس کے اندر آ جاتی ہے۔ رب المشرقین والمغربین بھی ہے، رب المشارق والمغارب بھی ہے، یہ سارے جو ہے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ اور اللہ کی ربوبیت، اللہ رب العزت کے اسماء و صفات، یہ سارے انسان کو جس حقیقت کی طرف لے کے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ لا الہ الا ہوا، انسان اللہ رب العزت کو اپنا الہ بنا لے، اللہ کی الوہیت مان لے کہ اللہ میرا الہ ہے۔ اور الوہیت جو ہے اللہ رب العزت کی، معلوہ ہونا، یہ انسان کا محبوب ہونا، انسان کا مطلوب ہونا، انسان کا مقصود ہونا، اور انسان کے لیے ایک ایسی پناہ گاہ ہونا کہ اس کے سوا انسان کو کوئی جگہ نظر ہی نہیں آتی، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ یہ چیز انسان کو حاصل ہو جائے کہ میں کہیں چلا جاؤں تیری پناہ کے بغیر میرے لیے کوئی جگہ نہیں، اور میں کسی چیز کو سہارا بناؤں کوئی میرے لیے سہارا نہیں ہے، صرف تیری ذات ہی سہارا ہے۔ تو اللہ کے اوپر، اللہ سے اعتصام، واعتصموا باللہ ہوا مولاکم نعم المولا و نعم النصیر، اللہ سے چمٹ جاؤ، اس سے چپٹ جاؤ اور اسی کو اپنا سہارا بنا لو۔ اور جس نے اللہ رب العزت کو اپنا سہارا بنا لیا، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس کو العروۃ الوثقیٰ ہاتھ میں آ گئی۔ اور جو وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، ایمان باللہ اور اسلام للہ،
یعنی من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، یہ ایمان اور یقین ہو، اور ومن یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن، اور اپنے آپ کو اللہ کا مطیع کر دے، وہو محسن، اور وہ احسان کی کیفیت سے سرشار ہو۔ احسانی کیفیت کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، انک تراہ، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی والی اللہ عاقبۃ الامور۔ یہ چیز اعتصام باللہ اور اللہ کے اوپر توکل، جیسے یہاں فرمایا لا الہ الا ہوا، یہ ہے اللہ کو الہ بنانا، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو قولوا لا الہ الا اللہ ہی کہتے تھے، اس لیے کہ جو قول ہے شریعت کی اصطلاح میں القول قول القلب و قول اللسان، الایمان قول و عمل، ایمان جو ہے یہ قول اور عمل ہے، اور قول دو چیزوں سے ہوتا ہے، دل سے بھی اور زبان سے بھی، اور عمل بھی دو چیزوں سے ہوتا ہے، دل سے بھی عمل ہوتا ہے اور ارکان سے بھی ہوتا ہے۔ یعنی یہ قول اور عمل جو ہے صرف زبان کا قول نہیں اور صرف ظاہر کا عمل نہیں، بلکہ دل کا قول اور عمل بھی اس کے اندر آتا ہے۔ تو دل کا قول کیا ہے کہ جو دل نے بولا ہے پھر ساری عمر اس کو پالے، اور زبان اس کا اظہار کرتی ہے، اور جو دل کے اندر عمل ہے، ظاہر کا عمل جو ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو یہ جو اللہ پر ایمان ہے انسان کا، یہ تو بنیاد ہے، اور پھر جو انسان کے تصرفات ہیں وہ سارے اسی کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ کہتے تھے، یہی دعوت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قولوا لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ جب انسان زبان سے اظہار کرتا ہے تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، لیکن یہ زبان کا اظہار وہی معتبر ہوتا ہے جو دل سے ہو، جو دل سے ہو، جو دل سے نہ ہو اللہ رب العزت نے اس کی تکذیب فرما دی۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، نشہد انک لرسول اللہ، لیکن اللہ نے کہا کاذبین، جھوٹے ہیں، اس لیے کہ دل سے نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ بھی دل سے ہونا چاہیے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، انسان کو اس کا علم اور یقین ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ علم اور یقین جو ہے یہ اسماء و صفات کے اندر غور کرنے سے، قرآن کے اندر غور کرنے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے اندر غور کرنے سے یہ علم انسان کا بڑھتا ہے، اور جب یہ علم بڑھتا ہے تو یہی ہے ایمان کا بڑھنا، زادتہم ایمانا۔ تو فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ جو لا الہ الا اللہ کا علم ہے، اور علماء نے جو اس کے لیے لکھا ہے کہ اس کی شروط یہ ہیں اور اس کے مقتضیات یہ ہیں، اور اس لا الہ الا اللہ کی حقیقت یہ ہے، یہ بہت ہی عظیم موضوع ہے ہمارے دین کا، اس کے اوپر انسان کو بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ یہ جو بہت ساری چیزیں آج صرف ہمارے اختلافات کا شاخسانہ ہیں، یعنی ہمارے اختلافات کی وجہ سے وہ چیزیں بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہیں، اور ان اختلافات کے اوپر ہی ہم ترکیز کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ جو لا الہ الا اللہ کو اپنے اندر اتارنا ہے اور اندر بٹھانا ہے، اس پر ہماری بھی محنت بہت کم ہوگی۔ ہم بھی جو ہے نا بعض ایسے کاموں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں جو سراسر توحید کے منافی ہیں، جیسا کہ ریاکاری ہے اور شہرت طلبی ہے، اور لوگوں کے اندر محبوبیت کو حاصل کرنا، یہ زندگی کا مقصد بنانا ہے، یہ توحید کے منافی ہے، اور یہ ریاکار ہی سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے، سب سے پہلے جہنم میں جانے والے یہی لوگ ہیں۔ تو یہ توحید کا سراسر منافی ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کا شکار ہو جائے تو اس کی توحید تو بالکل خالص توحید نہیں ہے۔ تو وَاذْكُرْ لا الہ الا رب المشرق والمغربی لا الہ الا ہوا، تو لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنا یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، ہر وقت اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اور اس کو اپنا کارساز بنا لے، اپنا کارساز اس کو بنا لے کہ تیرے سارے کام اس کے حوالے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اس کے اوپر توکل کر لے۔ لیکن توکل کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ انسان اسباب کی دنیا میں ہے اور اسباب کو اختیار نہ کرے۔ اللہ کا حکم ہے کہ سبب کو اختیار کرو، اللہ کا حکم ہے کہ سبب اختیار کرو، یہ اسباب کے عالم میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اسباب کو اختیار کرنا یہ اس عالم کے اندر اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ اللہ رب العزت نے اسباب پیدا کیے ہیں، اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن
اسباب کے اوپر اعتماد کر کے اللہ رب العزت سے غافل ہو جانا یہ شرک ہے، اور اسباب کا انکار کر دینا یہ حمق ہے، یہ بے عقلی ہے، یہ بے عقلی ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، لیکن سبب کو اختیار کر کے بھی انسان کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے کہ یہ اسی وقت میرے لیے کارآمد اور نفع بخش ثابت ہوگا جب اللہ چاہے گا، اس لیے کہ کبھی وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، یہ اس کا جس زندگی کے مرحلے کے اندر اس نے ہمیں رکھا ہوا ہے، یہاں اسباب کے ذریعے ہم چلتے ہیں، لیکن وہ اسباب کا محتاج نہیں، وہ ان اسباب کو بعض اوقات غیر مؤثر کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے کر دیا، مریم صدیقہ کے لیے کر دیا۔ اللہ رب العزت نے یہ اسباب کا نظام توڑ دیا، اور یہ اللہ رب العزت کا امر تھا کہ اللہ رب العزت نے اس اسباب کے نظام کو توڑ دیا۔ کبھی کبھی ان اسباب کے بغیر بھی کر دیتا ہے، لیکن عام طور پر اسباب کے ساتھ کرتا ہے، اسباب کے پردے میں کرتا ہے، اور کبھی کبھی ما فوق الاسباب بھی کر دیتا ہے، یعنی سارے اسباب اور طرح کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ اور ہی اسباب جو ہے وہ دنیا کے اندر کار فرما ہوتے ہیں، جو غیبی اسباب ہیں وہ اللہ تعالیٰ پورے کر دیتا ہے۔ تو انسان کو اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرنا چاہیے اور اس کو اپنا کارساز بنا لینا چاہیے، اور یہ چیز جو ہے اگر انسان کو نصیب ہو جائے، اور خاص طور پر دین سے وابستہ لوگ، دین کا کام کرنے والے اللہ رب العزت کو اپنا وکیل بنا لیں اور اس کے اوپر توکل کر لیں، تو یقین جانیے انسان جہاں بیٹھ جائے اللہ رب العزت اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں نکال دیتا ہے۔ کار ساز ماں بفکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں، وہ کسی نے کہا ہے کار ساز ماں بفکر کار ماں، جو ہمارا کار ساز ہے اسے ہمارے کاموں کی فکر ہے کہ یہ میرے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کے کام میں نے کرنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کار ساز ماں بفکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں، ہمیں اگر اپنے کاموں کی فکر ہوگی تو یہ ہمارے لیے آزار اور تکلیف ہے، ہم پریشانی ہوگی، ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے، اور اس کو اپنا کارساز بنانا چاہیے۔ یہ جو تربیت ہے، یہ جو تعلیم ہے، یہ اس دین کا محور ہے، اور یہ اس کی روح ہے، اور یہ اس کی حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ ایمان و یقین ہمیں نصیب بھی فرما دے، اور یا اللہ یہ ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے، اور یہ ہماری زندگی کا اثاثہ بنا دے جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے، اور یہ سرمایہ ایسا ہے کہ جو ہمیشہ بڑھتا رہے، ہمیشہ قائم رہے، اس کے اندر اضافہ ہی ہوتا رہے، اس میں کمی نہ آئے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ اب یہ جو آپ کے دشمن ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت بالکل ابتدائی دنوں کی نہیں ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تھی۔ اب لوگوں کے تکذیب کا، اور لوگوں کے استہزاء کا، اور لوگوں کے ایذاء کا سامنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی لیے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ یہ جو کچھ کہتے کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کے القاب انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو ان کا ظالمانہ رویہ ہے، اصبر علی ما یقولون، اس پہ صبر کریں۔ کس کے لیے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، وہ جو سورۃ المدثر میں آ رہا ہے، اللہ کے لیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، دین کے اوپر بھی قائم رہنا ہے، اور ان کے رویوں کے اوپر بھی صبر کرنا ہے، طیش میں نہیں آنا، جلد بازی نہیں کرنی، ہمت نہیں ہارنی، دل چھوٹا نہیں کرنا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، ان کی باتوں پر آپ صبر کریں، اور تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کریں، اور اس کو نظر انداز کریں، جو کر رہے ہیں آپ یک طرفہ ہی اس کو نظر انداز کر دیں، آپ وہی کریں جو آپ نے کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا مشکل کام ہے یہ کہ اللہ کی مدد کے بغیر انسان نہیں کر سکتا، کہ انسان کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، ہاں اللہ رب العزت کی کوئی حد یا اللہ رب العزت کے کسی حکم کی پامالی ہوئی، اس پر اللہ کے لیے غیرت آتی تھی، آپ کو غصہ آتا تھا، لیکن اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معافی کرتے تھے۔ تو یعنی اپنے آپ کو تو اللہ کے لیے مٹا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور انہیں چھوڑ دو اچھا چھوڑنا، یعنی چھوڑ دو انہیں اچھا چھوڑنا، یعنی اچھا چھوڑنا یہ ہے کہ اللہ اکبر، آپ کی خیر ان کو پہنچتی رہے، اور آپ کی طرف سے کوئی منفی رد عمل جو ہے وہ ان کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ حجر جمیل یہی ہے، صبر جمیل بھی ہوتا ہے اور حجر جمیل بھی ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام نے اس موضوع پر لکھا مجموع الفتاویٰ کے اندر، حجر جمیل کیا ہوتا ہے اور صبر جمیل کیا ہوتا ہے، پڑھے اس کے اندر نکال کے پڑھے۔ اور
پھر اس کو اپنی زندگی کے اندر انسان شامل کرے۔ صبر جمیل بھی ضروری ہے اور حجر جمیل بھی ضروری ہے۔ حجر جمیل یہ ہے کہ لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ انسان کے اندر ایسا ہو کہ اللہ کے لیے انسان سب کچھ برداشت کرے، اور اللہ رب العزت ان بندوں کے لیے یہ چاہتا ہے کہ یہ بندے اللہ کے بندے بن جائیں، یہ اللہ کی جنت کے وارث بن جائیں، اور ہم بھی اللہ کے غلام ہونے کی حیثیت سے اور اس کے بندے اور اس کے دین کے خادم ہونے کی حیثیت سے ہمارا بھی یہی جذبہ ہونا چاہیے۔ لوگوں کو جہنم پہنچانے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، جہنم سے نکالنے کا جذبہ ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہے۔ اللہ رب العزت اسی لیے بندوں کو مہلت بھی دیتے ہیں، بندوں کے اوپر مہربانی بھی کرتے ہیں، اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اللہ رب العزت نے کفر کا، شرک کا اور بڑے بڑے مجرموں کا ذکر کیا، اللہ رب العزت نے ساتھ توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ منافقین کا ذکر ہے، کفار کا ذکر ہے، معاندین کا ذکر ہے، جس کا بھی ذکر کیا ساتھ توبہ کا دروازہ اللہ رب العزت نے کھولا ہوا ہے۔ تو یہ جذبہ جو ہے یہ دین والوں کے لیے اور دین کے کارکنوں کے لیے، دین کے خادموں کے لیے، معلموں کے لیے، مربیوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس جذبے کو حاصل کرنے اور قائم رکھنے اور اس کے مطابق دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ